الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہم فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ وعظمتہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، نصف شعبان کی فضیلت قرآن اور حدیث اور اسلاف سے ثابت ہے۔ سلف صالحین اس رات کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس رات لوگوں کا مسجدوں میں جمع ہونا، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ مومنین شب برات میں عبادتوں کا خاص اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اس رات عبادتوں کو انجام دینے کے کئی اسباب ہے، جس میں اہم وجہ یہ بھی ہے کہ محدثین اور مفسرین نے اپنی اپنی کتاب میں اس رات کی بڑی فضیلت اور خصوصیات بیان فرمائی ہے، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں اعمال کی پیشی، عمر کی تجدید، دعا کی قبولیت، رزق کی تقسیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں خاص عبادت کا خاص اہتمام کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ لہذا اس عظیم ثواب کے وصول اور سنت نبوی کی پیروی میں لوگ اس رات کا اہتمام اور اس رات کی تعظیم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات میں ہر فیصلہ شدہ معاملہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس رات سے مراد نصف شعبان کی رات ہے۔ ذیل میں اس رات کی فضیلت اور عظمت کے متعلق بعض علماء کے اقوال پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امام شافعی سے روایت ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول کی جاتی ہے، جن میں سے ایک نصف شعبان کی بھی رات ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ نصف شعبان کی رات فضیلت والی ہے، حوالہ کتاب الفروع، اور جس سے احادیث اس کی صراحت کرتی ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نصف شعبان کی رات میں طے شدہ معاملے کا بٹوارا ہو جاتا ہے۔ شعبان میں روزے کی کثرت کی تحسیس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ عبدالرزاق نے بیان فرمایا، زیاد منقری جو ایک قاضی تھے کہا کرتے تھے کہ شب برات کی عبادتوں کا اجر و ثواب شب قدر کے مانند ہے۔ مصنف عبدالرزاق۔ امام نووی کی مناج میں بھی اسی طرح کا ذکر موجود ہے، اور جس سے اس رات کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ اس رات اللہ تعالیٰ کے ہاں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ منہاج الطالبین بن نووی ابن تیمیہ اپنی کتاب ابتداء صراط مستقیم میں لکھا، ہمارے بیشتر حنبلی علماء اور ان کے علاوہ بہت سارے علماء اور دیگر حضرات کی بھی یہی رائے ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے۔ امام احمد بن حنبل کی بات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں متعدد احادیث آئی ہے۔ اب اتنی بڑی فضیلت والی رات میں کوئی نہ بخشا جائے تو اس کے اتنا بدنصیب اور کون ہوگا۔ بعض کو یہ بات تک سمجھ نہیں آتی کہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ شیطان اور نفس ان پر اتنا غالب آ گیا ہے۔ نادان یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا عذاب بھگت لیں گے، انہیں معلوم تک نہیں کہ دوزخ کیا چیز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دوزخ کی آگ کی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کی آگ کی گرمی کو 70 مرتبہ اکٹھا کر لیا جائے تب بھی دوزخ کی آگ کی برابری حقیقی طور پر نہ ہو پائے گی۔ ہم دنیا کی آگ کو 5 سیکنڈ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، پھر اتنی بڑی سخت آگ و عذاب کو بھگتنے کے لیے کیسے تیار ہو جائیں گے؟ کیا گناہوں کے ذریعے جو ذرا سی لذت محسوس ہوتی ہے کیا اس کو اتنے بڑے عذاب کے مقابلے نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا نفس کو احکام شریعت پر عمل کرنے کا عادی نہیں بنا سکتے؟
کیا ہم اس متبرک رات میں توبہ و استغفار کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے؟ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مغفرت کی خوشخبری سن کر گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا اور اس گھمنڈ میں گناہ کرنا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے، یہ بہت بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے، کیونکہ آئندہ کا حال معلوم نہیں، کیا پتہ توبہ و استغفار سے پہلے ہی موت آ جائے۔ یہ بھی تجربہ ہے کہ توبہ مرنے سے پہلے توبہ و استغفار کی دولت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور اگر کبھی کبھار ان سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو وہ فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ مغفرتوں کی بشارتوں کی خوشخبری سن کر مغفرت کی خوشخبری سن کر گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو موت کے وقت توبہ کو استغفار کا خیال تک نہیں آتا، اور وفادار بندوں کا یہ عمل نہیں کہ مغفرت کا وعدہ سن کر بے خوف ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا کسی کے لیے بشارتیں ہیں، بلکہ ہمارے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کرتے کہ آپ کے رات میں جاگنے اور نماز کے قیام میں ٹھہرنے کی وجہ سے آپ کے ختم مبارک سوج جاتے ہیں۔ جب کسی نے عرض کیا آپ عبادت میں اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود اور کوثر عطا فرمایا ہے، مقام محمود اور کوثر عطا فرمایا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب یہ کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی مہربانی فرمائی کہ میرا سب کچھ معاف فرما دیا، تو اس کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ میں مزید اطاعت اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرتا چلا جاؤں۔ اتنے ہی صحابہ ایسے تھے کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ عشرہ مبشرہ اور غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ اور بیعت رضوان میں حضور کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے خوش نصیب صحابہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، اسی دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ بلکہ ان حضرات اس کا اثر یہ بالکل نہیں لیا کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائے اور فرائض اور واجبات کو چھوڑتے چلے جائے، بلکہ برابر گناہوں سے بچتے رہتے اور نیک اعمال میں سبقت کرتے رہتے۔ ہم کو انہی حضرات کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں گناہ اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔